ہارون رشید کے زمانے میں دارالحکومت بغداد میں علی نام کا ایک سوداگر رہتا تھا۔ علی کو ایک لمبے سفر پر جانا تھا، اس لیے اس نے اپنے گھر کا تقریباً سارا سامان بیچ دیا اور اپنا گھر بھی کرائے پر چڑھا دیا۔ اس کے بعد علی کے لیے صرف ایک کام باقی رہ گیا تھا کہ وہ اپنے ذاتی خزانے یعنی سونے کے 1000 سکوں کے لیے کوئی محفوظ جگہ تلاش کرے۔ آخر کار کافی دیر غور و فکر کرنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے سونے کے سکوں کو ایک بڑے مرتبان میں ڈالا اور ان سکوں کو زیتون سے ڈھانپ دیا۔ اس نے برتن کا ڈھکنا بند کر دیا اور اسے اپنے ایک دوست کے پاس لے گیا جو کہ ایک سوداگر تھا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، میرے دوست، کچھ دنوں بعد میں ایک لمبے سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے واپس آنے تک زیتون کے اس مرتبان کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں۔ سوداگر نے مرتبان کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہوئے کہا، یہ لو، میرے گودام کی چابی لے لو، جہاں چاہو اپنا برتن رکھو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تم واپس آؤ گے تو تمہیں یہ مرتبان اسی جگہ پر پڑا ہوا ملے گا۔ علی کا سفر اس کی توقع سے کہیں زیادہ طویل رہا۔ در حقیقت وہ اپنے شہر بغداد 7 سال تک نہ لوٹ سکا۔ اس سارے عرصے میں اس کے دوست نے، جس کے پاس اس نے اپنا زیتون کا برتن چھوڑا تھا، نہ علی کے بارے میں سوچا اور نہ ہی اس مرتبان کے بارے میں۔ ایک شام سوداگر اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو بات چیت میں زیتون کا تذکرہ آ گیا۔ سوداگر کی بیوی نے کہا، اس نے کافی عرصے سے زیتون نہیں چکھا۔ اب جب تم نے زیتون کی بات کی، تاجر نے کہا، تو مجھے وہ مرتبان یاد آ گیا جو علی نے 7 سال پہلے میرے پاس چھوڑا تھا۔ اس نے اسے میرے گودام میں رکھا تھا کہ اس کے واپس آنے تک مرتبان کو سنبھال کر رکھوں۔ جب قافلہ واپس آیا تو قافلے والوں نے مجھے بتایا کہ علی مصر چلا گیا ہے۔ یقیناً وہ اب تک مر چکا ہوگا کیونکہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اب وہ زیتون کھا لینے چاہیے اگر وہ اب بھی اچھی حالت میں ہے۔ مجھے ایک پلیٹ اور ایک موم بتی دو، میں زیتون لے آتا ہوں اور ہم ان کا مزہ چکھیں گے۔ بیوی نے کہا، برائے کرم اس عمل سے پرہیز کریں۔ علی آپ کے پاس وہ زیتون امانت رکھ کر گیا ہے اور آپ اس عمل سے امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ زیتون اچھی حالت میں ہوں گے؟ اتنا عرصہ مرتبان میں رہنے سے وہ خراب ہو چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر علی واپس آیا اور اسے پتہ چل گیا کہ اس کا برتن کھل چکا ہے تو اس کے دل میں تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ سوداگر پر اپنی بیوی کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ کھانے کے بعد گودام میں داخل ہوا۔ اس نے برتن ڈھونڈ کر اسے کھولا۔ زیتون خراب ہو چکے تھے، لیکن یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ سب نیچے تک اسی حالت میں ہیں، اس نے برتن کو ہلایا اور کچھ سونے کے سکے باہر گر گئے۔ سوداگر نے دیکھا کہ سب سے اوپر صرف زیتون کی تہہ بچھی ہوئی تھی اور برتن میں باقی سب سونے کے سکے تھے۔ اس نے فوراً سکے دوبارہ مرتبان میں ڈالے، پہلے کی طرح ان کو زیتون سے ڈھانپ کر اپنی بیوی کے پاس واپس چلا گیا۔
اس نے اپنی بیوی سے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ زیتون خراب ہو چکے ہیں۔ میں نے برتن کو دوبارہ اسی طرح بند کر دیا ہے جس طرح علی نے چھوڑا تھا۔ اگر وہ کبھی واپس آیا تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے مرتبان کو کبھی کھولا تھا۔ آنے والے دنوں میں سوداگر ہر وقت ایسی ترکیب سوچنے میں لگا رہتا تھا جس کے ذریعے وہ مرتبان سے سونا نکالے، اور جب اس کا دوست علی واپس آ کر اس سے اپنا مرتبان واپس لے تو اسے پتہ بھی نہ چلے۔ اگلی صبح سوداگر بازار گیا اور اس سال کے کچھ زیتون خریدے، پھر چپکے سے جا کر پرانے زیتون اور سونے کے سکوں کو مرتبان سے نکال کر اسے خالی کر دیا۔ برتن کو مکمل طور پر نئے زیتون سے بھر کر اس نے ڈھانپ کر اس جگہ رکھ دیا جہاں علی نے اسے چھوڑا تھا۔ تقریباً 1 ماہ بعد علی واپس بغداد پہنچا۔ اگلی صبح وہ اپنے دوست سوداگر سے ملنے گیا جس نے اتنے سالوں کے بعد اس کی واپسی پر خوشی کا اظہار کیا۔ رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد علی نے سوداگر سے زیتون کا وہ مرتبان واپس کرنے کو کہا جو اس نے سوداگر کے پاس امانتاً رکھوایا تھا، اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس برتن کو اتنی دیر تک محفوظ رکھا۔ میرے پیارے دوست، سوداگر نے جواب دیا، تمہارا برتن اسی طرح پڑا ہے جس طرح تم چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ رہی میرے گودام کی چابی، جا کر اپنا مرتبان لے آؤ، تمہیں تمہارا مرتبان وہیں ملے گا جہاں تم نے چھوڑا تھا۔ علی سوداگر کے گودام میں گیا، اپنا برتن اٹھایا اور چابی واپس کرنے کے بعد اور اپنے دوست کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ برتن لے کر واپس گھر آیا۔ لیکن جب اس نے گھر آ کر مرتبان کھولا اور اپنا ہاتھ مرتبان کے اندر ڈال کر سونے کے سکوں کو نکالنا چاہا تو وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ برتن میں سونے کے سکے نہیں تھے۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ شاید اس سے غلطی ہوئی ہے۔ سچائی کو جاننے کے لیے اس نے تمام زیتون انڈیل دیے، لیکن سونے کا ایک سکہ بھی نہیں ملا۔ کچھ دیر وہ بالکل ساکت کھڑا رہا، پھر اس نے پکار کر کہا، کیا یہ ممکن ہے؟ علی فوراً سوداگر کے پاس واپس آیا۔ میرے اچھے دوست، اس نے کہا، مجھے اتنی جلدی واپس آتے دیکھ کر حیران نہ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ زیتون کا برتن وہی ہے جو میں نے تمہارے گودام میں رکھا تھا، لیکن زیتون کے مرتبان میں 1000 سونے کے سکے بھی تھے۔ وہ سونے کے سکے مجھے نہیں ملے۔ شاید آپ نے انہیں اپنے کاروبار میں استعمال کیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ ان سکوں کو کب تک واپس کر سکتے ہیں۔ سوداگر، جسے توقع تھی کہ علی ایسی شکایت لے کر آئے گا، جواب کے ساتھ تیار تھا۔ اس نے کہا، علی، جب تم اپنا مرتبان میرے پاس لے کر آئے کیا میں نے اسے چھوا؟ کیا میں نے تمہیں اپنے گودام کی چابی نہیں دی؟ کیا تم مرتبان وہاں سے خود نہیں لے گئے؟ اور کیا تمہیں مرتبان اسی طرح پڑا ہوا نہیں ملا تھا جیسے تم نے اسے چھوڑا تھا؟ اور اب جب تم واپس آئے ہو تو تم نے 1000 سونے کے سکوں کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کیا تم نے مجھے کبھی بتایا تھا کہ اتنی رقم مرتبان میں موجود ہے؟ اب تم میرے ہی گھر میں میرے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہے ہو۔ یہ الفاظ سوداگر نے اتنی بلند آواز میں کہے کہ گودام میں موجود لوگ ان کے پاس جمع ہونے لگے۔ پڑوسی تاجر اپنی دکانوں سے یہ جاننے کے لیے باہر آ گئے
کہ جھگڑا کیا ہے۔ علی نے لوگوں کو بتایا کہ سوداگر نے اسے کیا دھوکہ دیا ہے، جبکہ تاجر اپنے اوپر لگائے گئے اس الزام سے انکار کرتا رہا۔ علی نے تاجر کو عدالت میں طلب کیا۔ جج کے سامنے علی نے تاجر پر الزام لگایا کہ اس نے اس کے 1000 سونے کے سکے اس مرتبان سے چوری کر لیے ہیں جو اس نے سوداگر کے پاس امانتاً رکھا تھا۔ جج نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کے پاس کوئی گواہ ہے، جس پر اس نے جواب دیا کہ اس نے یہ احتیاط اس لیے نہیں برتی کہ جس شخص کو اس نے اپنی رقم سونپی ہے اسے وہ اپنا دوست مانتا ہے اور اسے ہمیشہ ایک ایماندار آدمی کے طور پر جانتا تھا۔ پھر سوداگر نے اپنے دفاع میں وہی کہا جو اس سے پہلے کہہ چکا تھا کہ اگرچہ یہ سچ ہے کہ اس نے علی کا مرتبان اپنے گودام میں رکھا تھا، لیکن اس نے کبھی اس مرتبان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ سوداگر نے قسم کھائی کہ جہاں تک وہ جانتا ہے اس مرتبان میں صرف زیتون تھے۔ ایک بار پھر اس نے سخت اعتراض کیا کہ اسے ایسے بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر عدالت میں لایا گیا ہے۔ اس نے حلف اٹھانے کی تجویز پیش کی کہ اس کے پاس کبھی بھی وہ رقم نہیں تھی جس کا اس پر الزام لگایا گیا تھا۔ جج نے حلف اٹھانے پر رضامندی ظاہر کی۔ تاجر کے پورے معاملے سے لا علمی کا اظہار کرنے کے بعد جج نے عدم ثبوت کی بنا پر کیس کو خارج کر دیا۔ علی اپنی رقم کو گنوانے پر تیار نہیں تھا۔ وہ اپنی قیامگاہ میں واپس آیا اور خود حکمران ہارون رشید سے انصاف کے حصول کے لیے ایک درخواست لکھی۔ اس نے اپنی درخواست محل کے افسر کے پاس بھیج دی، جس نے اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے افسر سے کہا کہ وہ علی کو مطلع کرے کہ محل میں شکایت کی سماعت کے لیے اگلے دن 1 گھنٹہ مقرر کیا گیا ہے۔ افسر کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ تاجر کو حاضر ہونے کے لیے مطلع کرے۔ اسی شام بادشاہ وزیر اعظم کے ساتھ بھیس بدل کر شہر میں گیا، جیسا کہ کبھی کبھار اس کا معمول تھا۔ ایک گلی سے گزرتے ہوئے بادشاہ نے شور سنا۔ وہ اس گلی میں آیا جہاں سے شور آ رہا تھا۔ اس نے 10-12 بچوں کو چاند کی روشنی میں کھیلتے دیکھا۔ بادشاہ نے بچوں میں سے ایک کو کہتے سنا، آؤ قمرِ عدالت کھیلتے ہیں۔ چونکہ علی اور سوداگر کا معاملہ بغداد میں بڑے پیمانے پر زیر بحث تھا، بچوں نے جلد ہی اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ہر ایک کو کیا کرنا ہے۔ دکھاوے کے جج نے علی کو بولنے کو کہا۔ علی نے جھکنے کے بعد تمام تفصیلات بیان کی اور التجا کی کہ وہ اتنی بڑی رقم سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ دکھاوا کرنے والا جج سوداگر کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھا کہ اس نے رقم واپس کیوں نہیں کی۔ سوداگر کا کردار ادا کرنے والے بچے نے وہی وجوہات بتائیں جو حقیقی سوداگر نے بیان کی تھیں۔ پھر اس نے حلف دینے کی پیشکش بھی کی کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ قطعی سچ ہے۔ اتنی جلدی نہیں، دکھاوے کے جج نے سوداگر سے کہا، اس سے پہلے کہ آپ حلف دیں میں زیتون کا برتن دیکھنا چاہوں گا۔ علی کا کردار ادا کرنے والا بچہ جھک کر چلا گیا اور چند لمحوں میں واپس آ گیا۔ اس نے جج کے سامنے ایک مرتبان رکھنے کا دکھاوا کیا اور اسے بتایا کہ یہ وہی برتن ہے جو اس نے سوداگر کے پاس چھوڑا تھا۔
فرضی جج نے بناوٹی سوداگر کی طرف رجوع کیا اور اسے تصدیق کرنے کو کہا کہ کیا یہ وہی برتن ہے جس کی اس نے تصدیق کی۔ پھر جج نے علی کو ڈھکن اتارنے کا حکم دیا اور دکھاوے والے جج نے ایسے ظاہر کیا کہ جیسے اس نے اس میں جھانک کر دیکھا ہو۔ اس نے کہا، مجھے انہیں چکھنے دو۔ کچھ کھانے کا بہانہ کرتے ہوئے اس نے مزید کہا، یہ بہترین ہے، لیکن میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ زیتون 7 سال برتن میں رہیں اور اتنی اچھی حالت میں ہوں۔ اس لیے ہمیں اس عدالت میں زیتون کے کچھ سوداگروں کو بلانا چاہیے اور سننا چاہیے کہ ان کی کیا رائے ہے۔ 2 اور لڑکوں نے زیتون کے سوداگر کا روپ دھار کر خود کو پیش کیا۔ مجھے بتاؤ، نقلی جج نے کہا، زیتون کتنا عرصہ تک کھانے کے قابل رہتے ہیں؟ جناب، دونوں تاجروں نے جواب دیا، چاہے ان کا کتنا ہی خیال رکھا جائے، تیسرے سال زیتون کی کوئی قیمت نہیں رہتی، کیونکہ تب ان کا نہ ذائقہ ہوتا ہے اور نہ ہی رنگ۔ اگر ایسا ہے تو، جج نے جواب دیا، اس برتن میں دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ زیتون کو اس میں ڈالے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ دونوں تاجروں نے زیتون کو جانچنے اور چکھنے کا بہانہ کیا۔ انہوں نے جج کو بتایا کہ وہ نئے اور اچھی حالت میں ہیں، لیکن جج نے کہا، علی نے خود کہا ہے کہ اس نے انہیں 7 سال پہلے برتن میں ڈالا تھا۔ جناب، دکھاوے کے سوداگروں نے جواب دیا، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ اسی سال کی پیداوار ہے اور ہم اس بات پر قائم ہیں۔ بغداد میں زیتون کا کوئی بھی تاجر ایسا ہی کہے گا۔ دکھاوے کے جج نے تاجر کی طرف الزام لگانے والی انگلی اٹھائی، تم جھوٹے ہو اور سزا کے مستحق ہو۔ اس کے بعد بچوں نے بہت خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے اپنا کھیل ختم کیا۔ فرضی مجرم کو پکڑ کر انہوں نے اسے جیل لے جانے کا دکھاوا کیا۔ خلیفہ نے لڑکے کی عقل مندی کی تعریف کی، جس نے اتنا پیچیدہ معاملہ اتنی آسانی سے حل کر دیا، جو اگلے دن اس کے دربار میں پیش ہونا تھا۔ خلیفہ نے وزیر سے کہا، اس لڑکے کے گھر کا پتہ یاد رکھو اور اس کو کل میرے پاس لے آؤ، تاکہ وہ خود اس مقدمے کی سماعت کے لیے میرے ساتھ عدالت میں حاضر ہو۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ کل علی اپنا برتن بھی لے کر آئے اور دربار میں زیتون کے 2 ماہرین کو بھی لانا۔ اگلے دن علی اور سوداگر نے محل میں لڑکے کے سامنے اپنا موقف پیش کیا، جسے خلیفہ نے اپنے پاس تخت پر بٹھایا تھا۔ جب سوداگر نے پہلے کی طرح عدالت میں اپنا حلف پیش کرنا چاہا تو بچے نے کہا، مناسب یہ ہے کہ پہلے زیتون کا برتن دیکھ لیا جائے۔ ان الفاظ پر علی نے برتن پیش کیا اور خلیفہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ لڑکے نے سوداگر سے پوچھا کہ کیا یہ وہی مرتبان ہے جو 7 سال سے اس کے گودام میں پڑا تھا؟ تو سوداگر نے اتفاق کیا کہ ایسا ہی ہے۔ پھر لڑکے نے برتن کھولا، خلیفہ نے مرتبان میں سے زیتون نکالے، ایک زیتون خلیفہ نے خود چکھا اور دوسرا اس نے لڑکے کو چکھنے کے لیے دیا۔ اس کے بعد تاجروں کو بلایا گیا، جنہوں نے زیتون کی جانچ کی اور بتایا کہ وہ اچھی حالت میں ہیں اور اسی سال کے ہیں۔ لڑکے نے انہیں بتایا کہ علی نے کہا تھا کہ زیتون کو مرتبان میں ڈالے،
7 سال ہو گئے ہیں، لہٰذا لڑکے نے نتیجہ اخذ کیا کہ برتن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ جب سوداگر نے دیکھا کہ زیتون کے تاجروں کی رائے اسے مجرم ٹھہرائے گی، اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور انکشاف کیا کہ سونے کے 1000 سکے کہاں چھپائے گئے تھے۔ بادشاہ نے تاجر کو سختی سے کہا کہ یہ اس کے لیے اچھا ہے کہ اس نے اعتراف جرم کرنے اور سونا واپس کرنے کا فیصلہ کیا، ورنہ اسے 10 سال قید کی سزا کے علاوہ 100 کوڑے بھی مل چکے ہوتے۔ خلیفہ اس جج کی طرف متوجہ ہوا جس نے اس سے پہلے مقدمہ چلایا تھا اور اسے مشورہ دیا کہ اس بچے سے سبق لے تاکہ وہ مستقبل میں اپنی ذمہ داری کو مزید بخوبی انجام دے سکے۔ بادشاہ نے لڑکے کو گلے لگا کر اس کی تعریف کی اور انعام کے طور پر اسے 100 سونے کے سکوں کی تھیلی دے کر گھر بھیج دیا۔